بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، کس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنی چاہیے، مرشد کامل جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ میرے سامنے اس وقت فتاوی رضویہ شریف ہے اور اس کی جلد نمبر ہے 26 اور صفحہ نمبر ہے 555۔ اس کے اوپر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شیخ کے لیے، مرشد کے لیے، پیر کے لیے جس کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کرنا ہے اس کے لیے 4 شرائط جو ہے وہ بیان کی ہیں، اور فرمایا کہ جس کے اندر یہ 4 شرائط ہوں تو اس کے ہاتھ کے اوپر انسان کو بیعت کرنی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے اہم اور سب سے اعظم شرط مذہب کا سنی صحیح العقیدہ ہونا، مذہب کا سنی اور صحیح العقیدہ ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ بد مذہب ہوں، گستاخ ہوں، بے ادب قسم کا آدمی ہوں اور وہ لوگوں سے بیعت لے اور لوگ اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے رہیں۔ نہیں، سنی ہو، صحیح العقیدہ ہوں، اس کے عقیدے کے اندر کسی قسم کی خرابی نہ ہو، یہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پیر جو ہے وہ فقیہ ہوں، یعنی فقہ کا اتنا علم اس کے پاس ہوں، اپنی ضرورت کے تمام مسائل جانتا ہوں اور ان کا حکم کتاب سے نکال سکتا ہوں کہ ضروریات دینیہ میں جو بھی اس کو ضرورت پڑے، جس مسئلے کی بھی ضرورت پڑے، کم از کم وہ اتنا عالم تو ہو کہ اس کو شریعت کے، دین کے معاملات کا، مسائل کا پتہ ہوں، اور حاجت جدید کے اندر بھی اگر اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کم از کم وہ کسی نہ کسی کتاب سے اس مسئلے کو نکال سکیں، اپنی ضرورت کے مطابق کم از کم جو ہے اس کو اتنا علم ہو کہ ضروریات دین کو وہ سمجھتا ہوں، ضروریات دین کو وہ نکال سکتا ہوں، اپنی ضرورت کے مسائل وہ نکال سکیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اعلانیہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہوں یا کسی صغیرہ گناہ پر مصر نہ ہوں، کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ایسے ہی اعلانیہ فاسق اور فاجر ہوں، نہیں، کہ جو ہے اعلانیہ طور پر کبیرہ گناہ نہ کرنے والا ہوں، اعلانیہ طور پر کبیرہ گناہ نہ کرنے والا ہوں۔ اسی طرح صغیرہ گناہ کا اگر اسے پتہ چلے تو صغیرہ گناہ کے اوپر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کو بتایا جائے کہ یہ گناہ ہے یا اس کو پتہ بھی ہوں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ صغیرہ گناہ کو جو ہے اصرار کرے اور وہ کرتا رہے۔ یہ بہت بڑی شرط ہے۔ آج کل ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے نام نہاد قسم کے پیر ہوتے ہیں، جو فاسق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو فاسق اور فاجر قسم کے جو پیر ہوں ان سے جو ہے وہ بچنا چاہیے اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح اور متصل ہوں، اس کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح اور متصل ہوں۔ یہ 4 شرطیں ہیں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 576 رسالہ تصوف و طریقت آداب بیعت و پیری اور مریدی، اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ 4 شرائط جو ہے وہ بیان کی ہیں اور آگے ان کی تفصیلات بھی جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے ہاتھ کے اوپر ہم بیعت کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنا پیر بنا رہے ہیں، جس کو ہم اپنا شیخ مان رہے ہیں یا بنا رہے ہیں، تو کم از کم اس کے اندر یہ 4 شرطیں ضرور ہوں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔